سونیا، میں عشق و محبت کو ایک حماقت سمجھتا ہوں، مگر آج تم نے مجھے اس خوبصورت حماقت میں مبتلا کر دیا ہے۔ سونیا نے اسے قاتل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میرے دل کی دنیا تو آپ نے بدل دی ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے خوش ہو کر کہا۔ وہ پیار کی مکاری سے بولی، فرحاد کی موت کے بعد میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ فرحاد کی کمی کوئی پوری نہیں کرے گا، لیکن پتہ نہیں آپ نے کیسے میرا سارا غم بھلا دیا۔ اب میں سوتے جاگتے آپ ہی کے متعلق سوچتی رہتی ہوں، مگر وہ کہتے کہتے اداس ہو کر خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے تڑپ کر پوچھا، میری جان یہ اداسی کیسی؟ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، کچھ نہیں، زندگی کے یہ 2-4 دن آپ کی محبت میں بہل کر گزار لوں گی۔ او سمجھ گیا۔ پھر وہ بڑی آہستگی سے بولا، میں خود تدبیریں سوچتا رہتا ہوں کہ کس طرح تمہیں سزائے موت سے بچا لوں۔ فی الحال تو یہی تدبیر ہے کہ میں تمہیں بیمار بنا کر رکھوں تاکہ موت کا دن کچھ دور ہوتا جائے۔ موت کا ایک دن معین ہے، اگر آپ نے دن بڑھا بھی دیے تو کیا ہوگا؟ سپر ماسٹر کا فیصلہ تو ٹل ہے، بہتر ہے کہ آپ جلد از جلد مجھے صحت یاب کر دیں۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر کہا، ایک راز کی بات بتاؤں سونیا، کہ تمہارے اندر اب گرلاش کا زہر برائے نام بھی نہیں ہے۔ تم بالکل تندرست ہو۔ آج تمہیں نیا خون اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہاری رہی سہی کمزوریاں بھی دور ہو جائیں۔ آپ نے یہ بات اب تک چھپائی کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہاری صحت یابی کا اعلان کرتا تو پھر بحیثیت ڈاکٹر مجھے تمہارے پاس آنے کی اجازت نہ ملتی۔ پھر تم نے بھی آج ہی کھل کر محبت کا اظہار کیا ہے، اس لیے میں تمہاری صحت یابی کی خوشخبری سنا رہا ہوں، جو بری خبر بھی ہے۔ اس بار سونیا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ڈاکٹر آپ نے کتنی محبت اور توجہ سے میرا علاج کیا ہے۔ میں پہلے ہی خود کو تندرست سمجھتی تھی، اور جو کمزوری محسوس کرتی تھی وہ شاید اس لیے کہ گرلاش کے زہر کے اثرات کا حوالہ دے کر مجھ پر نفسیاتی اثر ڈالا گیا تھا۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن تم تو صحت یابی کی خبر سن کر بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ تمہیں تو خوفزدہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر میرے خوفزدہ ہونے سے موت نہیں ٹلے گی، البتہ اس بات کا افسوس کروں گی کہ آپ کی محبت ملتے ہی زندگی کے دن پورے ہو رہے ہیں۔ سونیا، ہماری تنظیم میں فرحاد کے بعد تمہارا بہت چرچا ہے۔ سنا ہے کہ تم آسانی سے موت کے قابو میں نہیں آتی۔ پھر کیا مجھ سے محبت کرتے رہنے کی خاطر تم اپنی زندگی کے لیے نہیں لڑو گی؟ سونیا کی سوچ نے کہا، ایک فرحاد ہے جو میری خاطر موت سے لڑتا ہے، اور ڈاکٹر اتنا بزدل ہے کہ یہ ایک طرف الگ رہ کر مجھے خود اپنی زندگی سے لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں نے سونیا کی سوچ میں کہا، اوہوں، یہ ڈاکٹر بزدل نہیں، مجبور ہے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس نے کامیابی سے میرا علاج کیا۔ وہ بیچارہ فائٹر تو نہیں ہے کہ میرے لیے بڑک مار کر میدان میں آ جائے۔ سونیا چونک کر سوچنے لگی، فرحاد نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک صوبہ پنجاب ہے، وہاں کے لوگ بڑک مار کر میدان میں اترتے ہیں۔ بڑک مارنے کے الفاظ میرے دماغ میں نہیں آ سکتے، یہ تو فرحاد کی سوچ ہی کہہ سکتی ہے۔ پھر اس کی سوچ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، فرحاد کے بچے، تم کب سے میرے دماغ میں جھانک رہے ہو؟ میں نے کہا، میری بات تو پوچھو، ڈاکٹر کی طرف توجہ دو، اس نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ سونیا نے ڈاکٹر کی بات کا جواب دیا، ہاں میں آپ کی خاطر زندگی سے لڑنا چاہتی ہوں، مگر کہیں سے کچھ تو سہارا ملنا چاہیے۔ اگر میں سپر ماسٹر کے شکاریوں سے بچ نکلوں تو کیا آپ مجھے اس ملک سے فرار ہونے کے سلسلے میں کوئی مدد دے سکیں گے؟ ڈاکٹر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ فلائنگ کلب کا ایک آفیسر میرا اچھا دوست ہے، میں اسے کہوں گا کہ وہ تمہیں بارڈر تک پہنچا دے۔ سونیا نے خوش ہو کر بڑی محبت اور چاپلوسی سے کہا، صرف مجھے نہیں، آپ کو بھی سرحد تک جانا ہوگا، بلکہ اس دنیا کی آخری سرحد تک ہم ساتھ رہیں گے۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ کو چوم کر کہا، صرف دنیا کی نہیں، بلکہ زندگی کی آخری سرحد تک ہم ساتھ رہیں گے۔ اسی وقت سونیا کی خوابگاہ کے اندر شوں شاں کی تیز آواز ابھری، پھر جیسے کوئی اسپیکر سے بولنے لگا، ڈاکٹر تم سے یہ توقع نہ تھی کہ محض ایک عورت کی خاطر تنظیم سے غداری کرو گے۔ ڈاکٹر اچھل کر کھڑا ہو گیا، سونیا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دونوں خوابگاہ میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ڈاکٹر تم سونیا کے ساتھ زندگی کی آخری سرحد تک جانا چاہتے ہو؟ پھر کیوں نہ آج ہی سرحد کا تعین کر دیا جائے؟ ماسٹر، ڈاکٹر کے منہ سے خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ماسٹر نے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو ڈاکٹر؟ بولو، ہم غداروں کو بھی اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ غدار نہیں ہو، صرف سونیا کے عاشق ہو۔ نہیں ماسٹر، عشق و محبت ایک حماقت ہے۔ میں سونیا کے منہ سے یہ گلوانے کے لیے محبت کا ناٹک کھیل رہا تھا کہ وہ کس طرح یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہے۔ سونیا اسے طنزیہ انداز میں دیکھتی ہوئی بولی، اچھا تو تم مجھ سے محبت کا ناٹک کھیل رہے تھے، یا پھر یہ تمہاری مردانگی ہے کہ مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ میں کہہ چکا ہوں کہ صرف تمہارے فرار ہونے کی پلاننگ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسپیکر سے ماسٹر کی آواز ابھرنے لگی، ڈاکٹر تمہیں سونیا کے پاس علاج کے لیے بھیجا گیا تھا، جاسوسی کے لیے نہیں۔ تم بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو۔ ابھی تمہاری زبان سے میں نے خوشخبری سن لی ہے کہ سونیا اب صحت یاب ہو چکی ہے۔ وہ تو میں نے جھوٹ کہا تھا۔ آپ بھی جھوٹ نہ بولو، ورنہ سونیا کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا، پھر یہ بات کھل جائے گی کہ تم نے اس کی صحت یابی کو سپر ماسٹر سے چھپا رکھا تھا۔ سونیا نے دیکھا ڈاکٹر کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ماسٹر کی آواز آ رہی تھی، ڈاکٹر سپر ماسٹر کو تم پر بڑا اعتماد تھا، اس لیے تمہیں یوگا آرمی میں رکھا گیا تھا، مگر تم اپنے نفس کو نہ مار سکے۔ اب اس بیڈ روم سے باہر جاؤ، تمہیں حراست میں لے لیا جائے گا۔
ڈاکٹر گڑگڑانے لگا۔ ماسٹر مجھ سے بڑی حماقت ہوئی، آپ میری اس پہلی غلطی کو معاف کر دیں، میں قسم کھا کر کہتا۔ ڈاکٹر میرے آگے گڑگڑانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، تمہارا کیس سپر ماسٹر کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اب چلو اس کمرے سے باہر نکلو۔ آپ اپنے انجام سے کانپ رہا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے آخری بار سونیا کو دیکھا۔ سونیا نے کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ تم تو یوگا آرمی سے تعلق رکھتے ہو، سزائے موت سے پہلے سانس روک لینا تاکہ گولی مارنے سے پہلے آرام سے مر جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کہکا لگانے لگی۔ ڈاکٹر تیزی سے چلتا ہوا باہر چلا گیا۔ اسپیکر سے آواز آئی، سونیا بہت چیک رہی ہو، یہ نہ بھولو آج ہی رات تک تمہاری موت کا وقت مقرر ہو جائے گا۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ کر بولی، کبھی نہ کبھی مرنا ہی ہے، پھر ڈاکٹر کی طرح روتے ہوئے کیوں مروں؟ جاؤ اپنے سپر ماسٹر کو میری صحتیابی کی خبر سنا دو اور مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں موت کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے کروٹ بدل لی اور آنکھیں بند کر کے مجھے مخاطب کیا، دیکھ رہے ہو فرحات، بازی کیسے پلٹ گئی ہے؟ سونیا بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کے باوجود ہم دونوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمیں پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جزیرہ کوائی کی جس عمارت میں ہمیں قید کیا گیا تھا، وہاں کے ہر کمرے میں ایسے خفیہ لات لگے ہوئے تھے جن کے ذریعے سپر ماسٹر ایک اسکرین پر ہمیں دیکھتا تھا اور ہماری آوازیں سنتا تھا۔ تمہارے موجودہ بیڈ روم میں بھی ایسے ہی آلات لگائے گئے ہیں، سونیا نے کہا۔ میں نے پہلی بار اس بیڈ روم میں آ کر اس کی چھت اور دیواروں کو اچھی طرح دیکھا تھا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ میرا خیال ہے چھت سے جو فانوس لٹک رہا ہے اسی میں ٹی وی اور ساؤنڈ ریکارڈنگ کے آلات لگائے گئے ہیں۔ اب تو وہ کہیں بھی چھپائے گئے ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب وہ لوگ تمہاری طرف سے بہت زیادہ محتاط رہیں گے۔ تم ان کی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب میری حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں وقت سے پہلے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آئندہ جیسے حالات ہوں گے ویسا ہی قدم اٹھاؤں گا۔ ایسا نہ فرحات کہ تم وہاں کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اور میں یہاں تمہارا انتظار کرتی رہ جاؤں۔ ایسا نہیں ہوگا، میں نے تمہارے لیے اپنی آئندہ مصیبتوں سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی ہے۔ ایسے وقت تم مذاق نہ کیا کرو، یہ مذاق نہیں حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ بھلا کوئی انسان اپنی آئندہ مصیبتوں سے ایک ہفتے کی چھٹی لے سکتا ہے؟ ہاں سونیا، میں خیرت انگیز علم سیکھ رہا ہوں، اس علم کے ذریعے آنے والی مصیبتوں کا راستہ بدل دیا جاتا ہے۔ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ نہیں جان، تم یقین کرو۔ اچھا تو تم مجھے بتاؤ کہ تم آنے والی مصیبت کو کیسے دیکھ لیتے ہو، پھر اس کا راستہ کیسے بدل سکتے ہو؟ میں تمہاری مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ تم نے بزرگوں کا یہ قول سنا ہوگا کہ تمام مصیبتوں کی جڑ عورت ہے، جو عورت سے بچتا ہے وہ ناگہانی مصیبتوں سے بچتا ہے۔ اس علم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے۔ میں اسی بنیادی اصول کا پابند ہوں۔ یہ بتاؤ تم نے میری خاطر کس مصیبت کو ٹال دیا ہے؟ پچھلی رات ایک عورت میری تنہائی میں آئی تھی، میں نے اسے اپنی بہن بنا کر زحمت کی بجائے اپنے لیے رحمت بنا لیا۔ اب اپنی اس بہن کی جھونپڑی میں باہر کی دنیا سے چھپ کر رہوں گا، میری تنہائی میں کوئی مغل نہیں ہوگا اور میں صرف تمہاری سوچ کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو اسے بہن بنا لیا۔ ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا مرد دوسری عورتوں کے لیے مولوی بن جائے۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ میں نفس کو قابو میں رکھنے والا علم سیکھ کر کس طرح مصیبتوں کو ٹال دیتا ہوں؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، ہاں یقین آ گیا، تم بڑی ہیرا پھیری سے باتیں کرتے ہو۔ سچ فرحات، تم دماغ میں موجود رہتے ہو تو مجھے کسی بھی مصیبت یا موت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج رات تک سپر ماسٹر کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اسے ہنستے ہنستے قبول کروں گی۔ ہاں میری جان، صرف موت کو اہمیت دینے والے ماتم کر، تم سدا ہنستی رہو۔ مجھے کمرے کے دروازے پر آہٹ سنائی دی، پھر نمودہ کی آواز آئی۔ وہ منزہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، اب میں رابطہ ختم کرتا ہوں، یہاں ایک شخص مجھ سے ملنے آیا ہے۔ تو مطمئن رہو، میں تھوڑی دیر کے بعد تمہاری خبر لیتا رہوں گا۔ اوکے سی یو۔ میں آنکھیں کھول کر جھولے پر اٹھ بیٹھا۔ کمرے کے دروازے کے قریب منزہ کی ماں اور نمودہ کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بحث میں الجھ گئے ہیں۔ مجبوری تھی کہ میں ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نمودہ کمرے میں آ گیا۔ وہ میرے لیے ایک جوڑا کپڑے، شیونگ کا سامان اور بیٹھنے کے لیے ایک کرسی لے کر آیا تھا۔ میں موجودہ میک اپ میں شیو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کپڑے لیتے ہوئے کہا، میں یہ شیونگ کا سامان استعمال نہیں کروں گا، اپنی داڑھی بڑھا کر اس طرح حلیہ بدل لوں گا، دشمن مجھے مونٹو کی حیثیت سے پہچان نہ سکے۔ نمودہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا حلیہ بدل جائے۔ وہ ہانگ کانگ پہنچ کر مجھے مونٹو کی صورت میں چارہ بنا کر دشمنوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، داڑھی بڑھا کر خود کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو آپ کو اس جھوپڑی میں چھپا رکھا ہے۔ میں نے کہا، دیواروں کے صرف کان نہیں ہوتے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر میں اپنے طور پر محتاط رہنا چاہتا ہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ کہتے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، مونٹو کی بات مان لینی چاہیے۔ ایک ہفتے کے بعد جب ہانگ کانگ جائیں گے تو میں اسے داڑھی مونڈنے پر مجبور کروں گا، ابھی خواہ مخواہ بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے قائل ہو کر کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ، کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کرسی پر اور وہ لکڑی کے صندوق پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے وہی کہا، باہر دشمنوں کا خطرہ ہے، میں نے آپ کی حفاظت کی خاطر یہاں ایک ہفتے بعد جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ یہاں چھپے رہیں گے تو ایک ہفتے تک دشمنوں کو یقین ہو جائے گا کہ آپ منیلا سے باہر جا چکے ہیں۔ وہ اپنے ماسک مین کے حکم سے وہاں ایک ہفتہ گزارنے پر مجبور تھا، لیکن مجھ پر احسان جتا رہا تھا۔ میں نے بھی احسان مند ہو کر کہا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، تم صرف میری حفاظت کے لیے اپنا قیمتی وقت برباد کرو گے۔ اس نے مسکرا کر کہا، اس میں احسان کی کیا بات ہے، یہ میرا فرض ہے۔ ایک بات اور، وہ یہ کہ آپ کو اپنی شادی کے پرمسرت موقع پر شریک نہیں کر سکوں گا۔
اگر آپ شادی کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے باہر نکلیں گے تو کسی نہ کسی کی نظروں میں آ جائیں گے۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میری دعائیں تمہارے اور منزہ کے ساتھ ہیں۔ اب تم یہاں سے جاؤ گے تو میں دروازے کو اندر سے بند کر کے آرام سے لیٹا رہوں گا۔ ضرور، 1 ہفتے تک آرام ہی آرام ہے۔ میں منزہ کی ماں کو سمجھا دوں گا جب تک آپ اسے نہ بلائیں وہ آپ کے آرام میں حلال نہ ڈالے، اور کچھ؟ بس شکریہ، اتنا ہی کافی ہے۔ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی منزہ دلہنوں جیسا لباس پہن کر کمرے میں آئی۔ اس کا سر شرم و حیا کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا، منزہ، تم دلہن کے لباس میں گڑیا جیسی لگ رہی ہو، کاش کہ میں تمہاری شادی میں شریک ہو سکتا۔ بہرحال میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خدا تمہارے سہاگ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تم ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارو۔ وہ مجھ سے دعائیں لے کر اپنی ماں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کر کے ایک سگریٹ کا کش لگایا، پھر نمودہ کی لائی ہوئی ایزی چیئر پر بیٹھ کر اطمینان سے کش لگا کر دھواں چھوڑنے لگا۔ نصف سگریٹ پھونکنے کے بعد میں نے سونیا کی خبر لی۔ وہ بخیریت تھی۔ ایک ملازمہ ایک ٹرالی میں اس کے لیے شام کا ناشتہ اور دودھ لے کر آئی۔ ناشتے میں پھل زیادہ تھے، نمکین چیزیں کم تھیں۔ میں نے کہا، ہلو سونیا، بڑا تگڑا ناشتہ ہے۔ ہاں، شکار کو چھری تلے لانے سے پہلے اچھے سے اچھا چارہ ڈالا جاتا ہے۔ کیا تمہارے منہ میں پانی آ رہا ہے؟ خاموش رہو اور مجھے پھل کھا کر جان بنانے دو۔ یہ میں بعد میں دیکھوں گی کہ یہ جان سپر ماسٹر لیتا ہے یا تمہاری ہی ہو کر رہے گی۔ میری جان میری ہی رہے گی، اس کی ایک جان کی حفاظت کے لیے ہم دونوں مل کر جدوجہد کرتے رہیں گے۔ فرحات، تمہارے اطمینان اور زندہ دلی سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی لائن آف ایکشن سوچ لی ہے۔ تم ایسی باتیں کر رہی ہو جیسے پہلے کبھی تم نے آزمائش کی گھڑیوں میں میری زندہ دلی اور اطمینان نہیں دیکھا ہے۔ بارہا دیکھا ہے فرحات، لیکن پتہ نہیں کیوں آج تمہارے انداز میں کچھ نیا پن ہے۔ شاید اس لیے کہ مجھے بہت عرصے کے بعد ایک جھونپڑی میں اطمینان سے بیٹھ کر دماغی کھیل کھیلنے کا موقع ملا ہے۔ سونیا کا ناشتہ ختم ہوتے ہی ملازمہ نے ٹرالی لے جاتے ہوئے کہا، مادام، آپ کے لیے باہر گاڑی تیار ہے۔ گاڑی؟ سونیا نے حیرانی سے پوچھا، کیا مجھے باہر جانا ہوگا؟ ملازمہ گونگی بہری بن کر وہاں سے چلی گئی۔ سونیا نے مجھ سے کہا، شاید سپر ماسٹر کا بلاوا ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ ہاں چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر الماری کی طرف جاتی ہوئی بولی، کون سا لباس پہن کر چلوں؟ پتلون اور جیکٹ پہن لو، ربڑ سول کے جوتے ہوں تو بہتر ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کے دوران کہا، فرحات، اگر سپر ماسٹر نے میری آخری خواہش کے مطابق مجھے فرار ہونے کا موقع نہ دیا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ خدا کو جو منظور ہوگا وہ ہمیں بھی منظور ہوگا، مگر کچھ اپنے دماغ سے بھی کہو۔ میرا خیال ہے کہ سپر ماسٹر تمہاری آخری خواہش پوری کرے گا، اور نہ کرے اور اسی وقت گولی مار دینے کا حکم دے دے تو کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ تم گولی لگتے ہی مر جانا۔ وہ غصے میں جھنجھلا کر باہر جاتے ہوئے بولی، میری جان پر بنی ہے، تمہیں دل لگی سوجی ہے، نکل جاؤ میرے دماغ سے، میں خود ہی اپنا بچاؤ کروں گی۔ شاباش، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی ذہانت اور صلاحیتوں پر اعتماد کرو، مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں گا۔ وہ باہر پورچ میں آئی اور کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ باہر پورچ میں آئی اور کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سونیا منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اب میں فرحات سے نہیں بولوں گی، اپنے بل پر اپنی زندگی کے لیے لڑوں گی۔ میں نے کہا، میری جان، غصہ تھوک دو، تم جہاں بھی اپنی زندگی کے لیے لڑو گی وہاں میں موجود رہوں گا۔ میری بلا سے میں تمہاری محتاج نہیں ہوں۔ دیکھو سونیا، ایک بار پہلے بھی تم نے جاپان میں کرنل کی بیٹی کو تلاش کرنے کے سلسلے میں مجھے چیلنج کیا تھا۔ آخرکار تمہیں میری ہی ضرورت پیش آئی، بہتر ہے دوستی کر لو۔ نہیں کروں گی، تمہیں میری ضرورت ہوگی تو خود ہی میری حفاظت کرو گے۔ واہ کیا اکڑ ہے، بے نیازی بھی ہے، یہ ناز بھی ہے کہ میں حفاظت کے لیے کچے دھاگے سے بندھا ہوں گا۔ وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، گوری ہنسی تو پھنسی۔ ڈرائیور نے تعجب سے عقب نما آئینے میں اسے دیکھ کر پوچھا، مادام، کیا آپ جانتی ہیں کہ کہاں جا رہی ہیں؟ ہاں، مرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ڈرائیور نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھانسی کے تختے پر چڑھتے وقت بعض قیدی اسی طرح پاگل ہو کر ہنستے ہیں۔ سونیا نے کہا، مجھے قیدی نہ کہو، اس وقت میں آزادی سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، چاہوں تو ابھی تمہاری گردن توڑ کر فرار ہو سکتی ہوں۔ مادام، مجھے اسی بات کا ڈر تھا، لیکن ماسٹر نے بڑے اعتماد سے کہا ہے کہ آپ مجھے نقصان پہنچا کر فرار ہونے کی حماقت نہیں کرو گی۔ تمہارے ماسٹر نے درست کہا ہے، تم خاموشی سے مجھے میری منزل تک پہنچا دو۔ منزل آ گئی۔ وہ وہی عمارت تھی جہاں ایک بار تنظیم کے تمام ماسٹر اور مادام جمع تھے، اور سونیا کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ وہ کار سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئی۔ ایک مسلح نوجوان نے اسے بڑے ہال میں پہنچا دیا۔ وہاں وہی بڑی سی میز تھی جس کے اطراف اب کرسیاں خالی نظر آ رہی تھی۔ صرف ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ماسٹروں کی کرسی پر کوئی ماسٹر ہی بیٹھ سکتا ہے، لہٰذا وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تنظیم کا ایک ماسٹر تھا۔ اس نے حکم دیا، سونیا بیٹھ جاؤ۔ سونیا نے کلرڈ شیشے کے پار دیکھا، وہاں سپر ماسٹر کا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی کرسی خالی تھی۔ ماسٹر نے کہا، تم شاید سپر ماسٹر کو تلاش کری، اسے بھول جاؤ، میں اس ملک کا ماسٹر ہوں۔ سونیا میز کے دوسرے سرے پر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ماسٹر نے پوچھا، تم نے فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سونیا نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر جواب دیا، اس لیے کہ سپر ماسٹر نے میری آخری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بڑا معقول جواب ہے، لیکن تم بہت سمجھدار ہو۔ تم نے سوچا ہوگا کہ جتنی آزادی سے تمہیں یہاں تک آنے کا موقع دیا گیا ہے، اس آزادی کے پس پردہ تمہارے فرار کے راستے مسدود کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔
तुम अपने तौर पर जो भी कहो, मैं अपने तौर पर जवाब दे चुकी हूँ। तुमने डॉक्टर का बगावत पर क्यों मादा किया? सोनिया ने कहा। यह इल्जाम हवा पर भी आयद हुआ था। सीधी सी बात है कि शराब किसी को नहीं बहकाती। ये पीकर बहकने वालों का कसूर है कि से मुंह लगाते हैं। मास्टर ने बड़ी सफाकी से कहा। वो बहकने वाला डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अफसोस के सिवा और क्या कर सकती हूँ? तो मेरा फैसला सुनाओ। मास्टर ने कुर्सी की पुस्त से टेक लगाकर बड़ी यकीन से कहा। मौत तुम्हारा मुकद्दर है। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुम कहती हो। क्योंकि तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका दिया जाएगा तो तुम डॉक्टर जैसे दूसरे बेवकूफ़ों को अपने लिए ढाल बनाओगी। और अब तक तुमने हमारी निगरानी में रहने के बावजूद न जाने चुपके चुपके क्या कुछ किया है। तुम्हारे इत्मीनान से भी यही जाहिर होता है। वो मुस्कुराती हुई बोली। ताज्जुब है, इतनी बड़ी तंजीम जिसके अफराद दुनिया के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, इसके मास्टर सिर्फ एक औरत से खौफजदा होने की हद तक मोहतात हैं। मास्टर ने कहा। तुमने फरहाद के साथ मिलकर इस तंजीम को जितना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। सुपर मास्टर तुम्हें किसी हाल में जिंदा नहीं देखना चाहता। चूंकि तमाम मदाम और मास्टरों की मौजूदगी में तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया जा चुका है, इसलिए तुम्हारी ख्वाहिश इस तरह पूरी होगी कि तुम अपनी हिफाजत के लिए किसी की मदद हासिल नहीं कर सकोगी। वो इतना कहकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। गोया सस्पेंस पैदा कर रहा था कि आखिर वो ख्वाहिश किस तरह पूरी की जाएगी। सोनिया ने कहा। मेरी मदद करने वाले दो ही हैं, एक फरहाद मर चुका है और दूसरा। सोनिया ने भी सस्पेंस पैदा करने के लिए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मास्टर ने जल्दी से मेज पर झुककर पूछा। दूसरा कौन है? वो जो दिलों का हाल जानता है और दिमागों को खुली किताब की तरह पढ़ लेता है। मास्टर उछलकर खड़ा हो गया। क्या तुम फरहाद की बात कर रही हो? नहीं, अपने खुदा की बात कर रही हूँ। फरहाद फना का पुतला था। खुदाई इमदाद को फना नहीं है। वो झाग की तरह बैठ गया, फिर उसे घूरते हुए बोला। सुपर मास्टर का हुक्म है कि तुम्हें ऐसे वीरान सहरा में ले जाकर छोड़ा जाए जहाँ कोई आदमजाद नहीं होगा। खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तुम्हें पनाह लेने के लिए किसी भी मुल्क की सरहद नजर नहीं आएगी। हाँ, सिर्फ वहाँ एक शिकारी होगा। सोने ने पूछा। क्या मास्टर चमनेरी? हाँ, मास्टर चमनेरी के पास एक हफ्ते के लिए खाने पीने का सामान होगा। तुम जिंदा रहने के लिए इसे दूर भागोगी और तुम भूख प्यास से मजबूर होकर इसके करीब भी आओगी। तुम हर हाल में वहां मजबूर रहोगी। कौन सी जगह है? तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मेरे मरने के बाद मास्टर चमनेरी वहां से किस तरह वापस आएगा? मास्टर ने कहका लगाते हुए कहा। तुम्हारे इस सवाल से जाहिर होता है कि तुम्हें जिंदा बचकर वापस आने की उम्मीद है, बल्कि खुशफहमी है। मैं तो इतना जानता हूँ कि तुम मरने के बाद मास्टर चमनेरी की वापसी की फिक्र नहीं करोगी। अब यहाँ से जाओ। इस इमारत से बाहर निकलते ही अनजानी मंजिल की तरफ तुम्हारा सफर शुरू हो जाएगा। सोनिया वहां से उठकर जाने लगी। वो मुझसे पूछ रही थी। फरहाद, ये तो मेरी तवक्को के खिलाफ हो रहा है, अब क्या किया जाए? मैंने कहा, मैं खुद परेशान हूँ। ये लोग न जाने किस वीरान इलाके में तुम्हें छोड़ेंगे। हमें फौरन ही फैसला करना है कि इस जगह से हंगामा शुरू किया जाए या इस वीरान इलाके में पहुंचने तक इंतजार किया जाए। सोनिया से इमारत से बाहर आकर इसी कार की पिछली सीट पर बैठ गई। फिर बोली, दोनों ही जगह खतरात हैं। अपनी बका के लिए कहीं भी जद्दोजहद की जा सकती है, लेकिन सोनिया, दोनों जगह खतरात की नौयत मुख्तलफ है। इंसानी आबादी में सुपर मास्टर के मसल्लाकार कदम कदम पर मौजूद रहेंगे। वो कहीं से भी छुपकर तुम्हें गोली का निशाना बना सकते हैं। वीरान इलाके में सिर्फ एक मास्टर चमनेरी होगा, इससे हम आसानी निपट सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? मैं चमनेरी पर काबू पाने के बाद किस तरह वापस आ सकूंगी? मैंने कहा, जैसा कि तुम्हें मास्टर ने बताया है कि चमनेरी के पास एक हफ्ते का राशन पानी होगा। इसका मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर उसे वापस लाने के लिए कोई गाइड वहां पहुंचेगा। मैं उसे तुम्हारा गाइड बना दूंगा। फरहाद, तुम्हारी बात समझ में आती है। अगर तकदीर इस वीरान इलाके में ले जाए तो मजबूरी है, वरना इसी शहर से फरार होने की कोशिश की जाए तो क्या हर्ज है? अगर कोई मौका हाथ आया तो हम कोशिश जरूर करेंगे। तुम बगैर सोचे समझे कोई कदम ना उठाना। मुझे बताओ, इस वक्त तुम कहाँ से गुजर रही हो? ये एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है। यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, इसके बावजूद मैं दो कारों को अपनी कार के पीछे बड़ी देर से देख रही हूँ। इसका मतलब है कि अब इन लोगों को तुम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि तुम किसी वीरान इलाके में बेबसी से मरने की बजाय इस शहर से फरार होने की कोशिश करोगी, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे शिकारी छोड़े गए हैं। फरहाद, मैं तो कहती हूँ जो होना है यही हो जाए। तुम ड्राइवर के दिमाग को कंट्रोल करो। अगर वो योगा का माहिर हुआ तो नतीजा जानती हो, मेरा भेद खुल जाएगा। तुम हद से ज्यादा मोहतात हो। मैं कहती हूँ एक मामूली ड्राइवर योगा का तालिब इल्म नहीं हो सकता। सोनिया, जरा अकल से काम लो। वो लोग जानते हैं कि तुम कितनी खतरनाक हो। उन्होंने तुम्हारे लिए किसी मामूली ड्राइवर का इंतखाब नहीं किया होगा। साफ कह दो कि तुम टेलीपैथी से काम नहीं लोगे। जब जान पर बन जाएगी तब टेलीपैथी के हथियार आजमाऊंगा। नाराजगी से खामोश हो गई। मैंने कहा, देखो तुम फिर नाराज हो गई हो। मेरी नाराजगी से तुम्हें क्या? मेरे मरने के बाद तुम्हें दूसरी सोनिया मिल जाएगी। मैं उसे शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। इसकी मर्जी के मुताबिक मैंने इसकी मदद नहीं की थी, इसलिए मैंने इसे कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं योगा आर्मी के किसी आदमी से दास्तगी में टकरा जाऊं तो ठीक है। मुझे बताओ, क्या वो ड्राइवर वही है जो तुम्हारी राजगाह से तुम्हें लाया था? नहीं, ये दूसरा ड्राइवर है। अच्छी बात है, तुम इससे बातें करो। इस दौरान मैं इसके दिमाग पर दस्तक दूंगा। नहीं, अब रहने दो। मैं मरने के खौफ से टेलीपैथी जानने वाले फरहाद को तंजीम वालों के सामने जिंदा नहीं करना चाहती। आप नखरे नहीं करो। चलो ड्राइवर को मुखातिब करो। मैं नहीं करूंगी।
میں نے اس کی سوچ میں ایک جھٹکے سے کہا، مگر میں ڈرائیور کو مخاطب کر رہی ہوں، ڈرائیور سنو۔ یہ بات بے اختیار اس کی زبان سے نکل گئی۔ ڈرائیور نے اسے پوچھا، یس مدام فرمائیے۔ کچھ نہیں، وہ جلا کر بولی، میں نے تمہیں مخاطب نہیں کیا ہے۔ ڈرائیور خاموشی سے ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، سونیا جھجلانا فضول ہے، میں ڈرائیور کی آواز سن چکا ہوں، اب اس کے دماغ پر دستک دینے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی جھونپڑی کے دروازے پر منزہ کی ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے سونیا سے کہا، سوری میری تنہائی میں ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، میں ذرا اس کی بات سن لوں پھر تمہارے ڈرائیور کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں کھول دی، کرسی سے اٹھ کر دروازے تک آیا، پھر اسے کھول کر دیکھا۔ بوڑھی عورت اپنے ہاتھوں میں مٹھائی سے بھری ہوئی تھالی لیے کھڑی تھی۔ وہ کمرے میں آتی ہوئی کچھ کہنے لگی۔ اس کی بولی سمجھ نہیں سکتا تھا، اس کی خوشیاں دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ وہ بیٹی کے سہاگن بننے کی خوشی میں میرے لیے مٹھائی لائی ہے۔ اس نے مٹھائی کی تھالی لکڑی کے صندوق پر رکھ دی تھی۔ میں جلد از جلد اسے ٹالنا چاہتا تھا، لہٰذا اسے خوش کرنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے انداز میں نے اپنا سر جھکایا، پھر ایک مٹھائی کا ٹکڑا کھانے کے لیے اٹھایا تو بوڑھی عورت نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ میرے لیے نہیں ہے؟ وہ میری بات نہ سمجھ سکی، اپنی زبان سے کچھ بولنے لگی۔ بڑی مشکل تھی، میں سونیا کو چھوڑ کے اس کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے دھتکار کر اس چونپڑی سے نہیں بھگا سکتا تھا۔ پھر یہ بڑی غیر اخلاقی حرکت تھی کہ ایک ماں اپنی سہاگن بیٹی کی خوشیوں میں مجھے شریک کرنے آئے اور میں اس کا احترام نہ کروں۔ آخر میں نے اشاروں کی زبان میں اسے سمجھایا کہ مجھے اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھر اس نے یہی سمجھایا کہ ٹھہرو، میں سمجھاتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے فرش پر چٹائی بچھائی، پھر اس پہ مٹھائی کی تھالی رکھی۔ اسی وقت نمودہ اور منزہ دولہا اور دلہن کے روپ میں وہاں پہنچ گئے۔ نمودہ نے کہا، ہمارے ہاں شادی بیاہ کی ایک رسم ایسی ہے جسے دلہن کا بھائی ادا کرتا ہے۔ اس وقت میں ایک بہن کا بھائی بن کر مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے پوچھا، اور مجھے بتاؤ وہ رسم کیا ہے؟ نمودہ اپنی دلہن کا ہاتھ تھام کر چٹائی پر بیٹھ گیا، پھر اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا، مٹھائی کی تھالی ہمارے درمیان تھی۔ نمودہ نے مجھ سے کہا، اب آپ مٹھائی اٹھا کر مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ میں نے اسے کھلاتے ہوئے پوچھا، یہ کیسی رسم ہے؟ میں نہیں سمجھ سکا۔ میں سمجھاتا ہوں۔ دلہن کا بھائی اپنے بہنوئی کو زیادہ زیادہ مٹھائی کھلاتا ہے تاکہ دلہا تمام عمر اس کی بہن کے لیے میٹھا بن کر رہے۔ میں نے پوچھا، اگر تم زیادہ مٹھائی کھانے سے انکار کر دو تو؟ میں کیوں انکار کروں گا، میں تو مٹھائی کا شوقین ہوں، آپ کھلاتے جائیں، میں کھاتا جاؤں گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، بس ہو گئی چھٹی، ادھر سونی انتظار کر رہی ہوگی اور یہ نہیں سوچے گی کہ میں ادھر الجھا دیا گیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ صرف 1 منٹ کے لیے سونیا سے رابطہ قائم کر کے اپنی وقتی مجبوری بیان کروں، مگر نمودہ نے پھر باتوں میں الجھا دیا۔ میں نے کہا، میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم میری بہن کے لیے سدا میٹھے رہو، لیکن اتنی مٹھائی کھاؤ گے تو بدہضمی ہو جائے گی۔ اس نے کہا، مجبوری ہے، یہ رسم تو پوری کرنی ہوگی۔ میں بھی مجبور تھا۔ اس رسم سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں اس کے منہ میں جلدی جلدی مٹھائی ٹھوسنے لگا۔ منزہ منہ چھپا کر ہنسنے لگی، اس کی ماں بھی کہکے لگا رہی تھی۔ وہ ان کے لیے ہنسنے کا اور میرے لیے رونے کا موقع تھا۔ آخر نمودہ نے ہاتھ چھوڑ کر کہا، بس اب میں نہیں کھا سکوں گا، میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ منزہ کو اس کی ماں دوسرے کمرے میں لے گئی، پھر وہ میرے کھانے پینے کے لیے کچھ نمکین چیزیں لائیں۔ میں نے کھانے کا سامان رکھ کر اسے اشاروں میں سمجھایا کہ میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہا ہوں، اب یہاں کوئی نہ آئے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں دروازے کو اندر سے بند کر کے ایزی چیئر پر بیٹھ گیا، پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد سونیا کو دیکھنے لگا۔ اس کی سوچ کے ذریعے پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ کار کی پچھلی سیٹ پر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی گاڑی میں بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے جو ایک چوکور ڈبے کی طرح بند ہے۔ میں نے کہا، سونیا میں واپس آ گیا ہوں، اس وقت تم کہاں ہو؟ اتنی دیر بعد خبر لے رہے ہو، کیا تمہارے چاہنے والے پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے؟ ہاں بس یہ سمجھ لو کہ بڑی مشکلوں سے پیچھا چھڑایا ہے۔ مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ اس وقت کہاں سے گزر رہی ہوں۔ گاڑی کا یہ ڈبہ چاروں طرف سے بند ہے، میں ایک ایمبولینس میں چھپ کر فرار ہو رہی ہوں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ فرار ہو رہی ہو؟ ہاں، تم تو ساتھ چھوڑ گئے تو میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے کار کی پچھلی سیٹ پر ذرا آگے کھسک کر اچانک ہی ڈرائیور کی گردن دبوچ لی۔ اس کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ بہک گیا، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو پیچھے آنے والی کار بھی رکتے رکتے دوسری طرف گھوم گئی۔ میں کار کا دروازہ کھول کر فٹ پاتھ پر آئی اور دکانوں کی درمیانی گلی میں بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ان لوگوں نے فائرنگ نہیں کی؟ وہ کس طرح فائرنگ کر سکتے تھے؟ دور دور تک دکانیں کھلی ہوئی تھیں، مردوں عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا۔ میں نے سوچ سمجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ میں تقریباً 20 منٹ تک تعاقب کرنے والوں کو چکر دیتی رہی، پھر ایک سپر مارکیٹ کے پیچھے ایک وسیع پارک میں پہنچ گئی۔ پارک کے دوسری طرف ایک بڑا سا اسپتال تھا۔ جب میں اسپتال کے کمپاؤنڈ میں پہنچی تو ایک ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ایمبولینس کے اندر آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ لیکن یہ ایمبولینس کہاں جا رہی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کامن سینس کی بات ہے، اسپتال سے نکلنے والی خالی ایمبولینس کسی مریض کو کہیں سے لانے جاتی ہے۔ یہ گاڑی بھی یقیناً کسی مریض کو کسی رہائش گاہ سے لے کر اسپتال واپس جائے گی۔ جب یہ کہیں رکے گی تو میں گاڑی کے پچھلے حصے سے نکل کر ڈرائیور کا شکریہ ادا کروں گی۔ سونیا، تم نے تو کمال کر دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سپر ماسٹر کی تنظیم کے لوگ اتنے نالائق ہوں گے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، تم رائے کو پروت بنا دیتے ہو۔ مانا کہ اس تنظیم کے لوگ بے خطرناک ہوتے ہیں، مگر چالاک اور خطرناک لوگ بھی بعض اوقات لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔
پھر میں نے بھی تو انہیں ایک بھرے پورے بازار میں ڈاج دیا تھا، جہاں نہ تو وہ گولیاں چلا سکتے تھے اور نہ ہی مجھ سے زور زبردستی کر سکتے تھے، اس لیے وہ چپ چاپ تعاقب کرتے رہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ انہوں نے تمہیں اسپتال کے کمپاؤنڈ میں نہیں دیکھا تھا؟ ہاں یقین ہے، ایمبولینس میں چھپنے سے پہلے میں نے چاروں طرف دیکھ لیا تھا، کوئی دور تک نظر نہیں آیا۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو ایمبولینس کو اسپتال کے کمپاؤنڈ سے نکلنے نہ دیتے، پہلی فرصت میں مجھے اس ایمبولینس سے نکال کر لے جاتے۔ میں نے اطمینان کی سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، اب تمہیں ایمبولینس سے نکلنے کے بعد کوئی اچھی سی پناہ گاہ تلاش کرنی ہوگی۔ اگر کہیں میک اپ کے ذریعے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے کا موقع مل جائے تو پھر دشمن تمہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، تم دیکھتے جاؤ میں کیا کرتی ہوں اور کس طرح انہیں الو بناتی ہوں۔ آزادی حاصل کر کے خوشی نہیں ہوتی، وہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ پھر اس کی سوچ نے بتایا کہ ایمبولینس کی رفتار سست ہو رہی ہے، اب وہ رکنے والی ہے۔ سونیا بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ سوچ رہی تھی کہ ایمبولینس کسی مکان کے سامنے رکے گی، ڈرائیور مکان کے دروازے پر مکینوں کو اطلاع دینے جائے گا، اسی وقت وہ ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھل کر نکل جائے گی۔ 1 منٹ کے بعد ہی ایمبولینس رک گئی۔ سونیا نے اسٹیئرنگ سیٹ کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ ڈرائیور مکان کے دروازے کی طرف جا چکا ہے تو اس نے ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ کھلے ہوئے دروازے کے باہر 2 نوجوان اسٹین گن لیے کھڑے تھے۔ سونیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک نوجوان نے کہا، شکریہ مادام، آپ نے ایمبولینس میں شرارت نہیں کی، آرام سے لیٹ کر یہاں تک آ گئیں۔ سونیا نچلا ہونٹ دانتوں تلے داب کر ایمبولینس سے باہر آ گئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ دور تک ویرانی ہے، قریب ہی ایک طیارہ نظر آ رہا ہے۔ طیارے کے زینے کے پاس بھی ایک مسلح نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ اسے مخاطب کرنے والے نوجوان نے کہا، مادام، آپ کی خاطر اسپتال کی ایمبولینس چرا کر یہاں لانا پڑا، اب آپ چپ چاپ طیارے میں جا کر بیٹھ جائیں، ہمیں کسی طرح کی زیادتی پر مجبور نہ کریں۔ وہ طیارے کی طرف جانے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی، سونیا فکر نہیں کرو، ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، تم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، بس ایک بھول ہو گئی۔ تمہیں ایمبولینس میں چھپنے کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ اس ایمبولینس کو اسپتال کا کوئی ڈرائیور لے جا رہا ہے یا نہیں۔ بہرحال گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، پرواہ نہ کرو۔ طیارے کے اندر پہنچ کر اس کی سوچ نے کہا، فرحاد، یہ کوئی مسافر بردار طیارہ نہیں ہے، ایسے طیارے صرف جنگی سامان لے جانے یا فوجیوں کو پیراشوٹ کے ذریعے کہیں اتارنے کے لیے کام آتے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، طیارے میں کتنے لوگ ہیں؟ 6 مسلح نوجوان ہیں، یہ لوگ طیارے کے دونوں طرف کی دیواروں سے لگی ہوئی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر آرام سے بیٹھ جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ ایک طرف بیٹھتی ہوئی بولی۔ میں طیارے کے آخری سرے پر ایک بھاری بھرکم شخص کو دیکھ رہی ہوں، وہ دوسری طرف منہ کیے بیٹھا ہے، ہاں وہ میری طرف پلٹ رہا ہے، یہ تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ دوسرا لمحے اس کی سوچ نے بتایا کہ ماسٹر چمپنیری گرا کر اسے دیکھ رہا ہے، پھر اسے پہچانتی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت مسلح نوجوانوں نے اپنے اسٹین گنوں کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ ایک نوجوان نے کہا، ماسٹر، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ خاموشی سے سفر کریں گے۔ ماسٹر چمپنیری نے غصے سے دانت پیس کر کہا، مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ کتیا بھی میرے ہی ساتھ سفر کرے گی۔ سونیا نے بڑے تحمل سے کہا، ارے تمہارے ماسٹر کی بینائی کمزور ہے اور اسے عورت کی جگہ کتیا نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ چمپنیری اس پر چھلانگ لگاتا، 4 نوجوانوں نے اسے چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ اسی وقت طیارہ حرکت میں آ کر رن وے پر دوڑنے لگا۔ ایک نوجوان نے سونیا کی طرف اسٹین گن کا رخ کرتے ہوئے کہا، مادام، آپ اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہیں اور ماسٹر کو اشتعال نہ دلائیں، اور ماسٹر آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ مادام سونیا آپ کے ساتھ اس لیے سفر کر رہی ہیں کہ آپ دونوں کی منزل ایک ہے، آپ منزل پر۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی طیارہ فضا میں بلند ہوا اور وہ سب گرتے اور پھسلتے ہوئے آخری سرے پر چلے گئے۔ سونیا پہلے ہی سیفٹی بیلٹ باندھ چکی تھی، اس لیے وہ حفاظت سے بیٹھی ہوئی ان کے گرنے اور پھسلنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ سنبھل کر اپنے اپنے سیفٹی بیلٹ کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر چمپنیری بیلٹ باندھنے کی بجائے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھا رہا اور سونیا کو گھورتا رہا۔ سونیا نے مجھ سے کہا، فرحاد، مجھے اس بنمانس کی اولاد پر بہت غصہ آ رہا ہے، جی چاہتا ہے اس سے یہیں 2 ہاتھ کر لوں۔ صبر کرو میری جان، اگر تم بھی چمپنیری کی طرح غصہ دکھاؤ گی تو تم دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیا تم ایسے وقت میری طرح سنجیدگی اور ٹھنڈے دماغ سے کام نہیں لے سکتی؟ آخر تم نے میری محبت میں رہ کر کیا سیکھا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، ہاں مجھے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ جب سے گلاش نے مجھے بیمار بنایا ہے تبھی سے میرے مزاج میں گرمی آ گئی ہے، کئی بار مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں بھی غصہ دکھاتی رہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں سونیا، اب تو تم نارمل ہو، میری ہدایت پر عمل کرتی رہو، تمہارے دماغ سے گرمی نکل جایا کرے گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک نوجوان نے تمام لوگوں کے سامنے کھانے کی ٹرے پیش کی۔ سونیا کھانا نہیں چاہتی تھی، میں نے اسے سمجھایا کہ اسے پیٹ بھر لینا چاہیے، پتہ نہیں سفر کے اختتام پر کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے سامنے ٹرے رکھ کر کھانے لگی۔ سب سے زیادہ خوراک چمپنیری کی تھی، اس کے سامنے بکرے کی 2 رانیں اور وسکی کی 2 بوتلیں تھیں۔ وہ پی رہا تھا، سالم ران کو دانتوں سے ادھیڑ کر چبا رہا تھا۔ سونیا سوچ رہی تھی، بالکل جانور ہے، میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور میرے آہنی ناخن بھی چھین لیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، اطمینان سے پیٹ بھرتی رہو، میں اس درندے سے نبڑ لوں گا۔ اتنے میں پائلٹ روم سے کسی نے مائک کے ذریعے کہا،
ہمارا جہاز جرمنی کی سرحد پار کر چکا ہے، اب ہم ڈنمارک سے گزر رہے ہیں۔ ہماری منزل گرین لینڈ کا شمالی حصہ ہے۔ منطقہ 12 شمالی کا یہ حصہ اتنا سرد ہے کہ وہاں سال بھر برف جمی رہتی ہے۔ اس ویران اور بنجر علاقے سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا۔ جہاں انسان نہیں ہوتے وہاں اناج نہیں ہوتا، وہاں آگ نہیں جلتی، وہاں صرف موت پکارتی ہے۔ صبح 5 بجے تک مادام سونیا اور ماسٹر چمنیری کو موت کی اس آخری منزل پر پہنچا دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی سونیا پریشان ہو گئی۔ فرحاد میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کمینہ سپر ماسٹر مجھے سردی سے ٹھٹر کر مرنے کے لیے اس برفانی علاقے میں بھیجے گا۔ مجھے تو ابھی سے سردی لگ رہی ہے، خدا کے لیے کچھ کرو۔ میں خود پریشان ہو گیا تھا اور کسی صورت میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ سونیا وہاں جا کر پھنس جائے۔ سونیا نے میری خاموشی سے گھبرا کر آواز دی، فرحاد تم کہاں ہو؟ ایسے وقت ساتھ چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں تمہارے پاس موجود ہوں سونیا، اور تمہارے بچاؤ کی تدبیر سوچ رہا ہوں۔ سوچنا کیا ہے، اب تو ٹیلی پیتھی کو کام میں لاؤ۔ یوگا آرمی کے لوگ اس جہاز میں نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا، یوگا آرمی کے لوگ ہوں گے تب بھی میں ٹیلی پیتھی کا ہتھیار آزماؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے مائک کے ذریعے پائلٹ کی آواز سنی ہے، میں اس کے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اسے جہاز کا راستہ بدلنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ اگر وہ مجبور نہ ہوا تو اس کے دماغ میں ہلچل مچا سکتا ہوں، لیکن اس طرح جہاز کہیں گر کر تباہ ہو جائے گا، اور اس جہاز میں تم بھی موجود ہو۔ سونیا نے کہا، پائلٹ کو صرف اس حد تک کنٹرول کرو کہ وہ تمہاری مرضی کے مطابق جہاز کا رخ بدل دے۔ میں نے اسے پھر سمجھایا، جہاز اپنی منزل مقصود سے پلٹ کر کسی بھی ملک میں جائے گا تو پائلٹ یہی بیان دے گا کہ فلائنگ کے دوران اس کی دماغی حالت درست نہیں تھی۔ تنظیم کے ماسٹروں کو شبہ ہوگا کہ ایک نارمل پائلٹ کی سوچیں کیسے بدل گئی تھی۔ اگر پائلٹ کو ماسٹروں تک پہنچنے سے پہلے ہی مار ڈالا جائے تو اس کے ساتھ ہی جہاز میں سفر کرنے والے 6 مسلح نوجوانوں اور ماسٹر چمنیری کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ جہاز بحریت کسی بھی ملک میں پہنچ جائے، اس کے بعد جہاز کے سب لوگ مارے جائیں اور صرف تم زندہ سلامت رہ جاؤ تو یہ بھی شبہ کی بات ہوگی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے فرحاد؟ پہلے تم ہر پہلو پر غور نہیں کرتے تھے، بے خوف و خطر آگ اور خون کے دریا سے گزر جاتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری جان، پہلے میں جسمانی طور پر تمہارے ساتھ ہوتا تھا، جو خطرات پیش آتے تھے انہیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور ان کی نرمی گرمی کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کرتا تھا، لیکن اب حالات مختلف ہیں۔ میں صرف دماغی طور پر تمہارے ساتھ ہوں، تم جس حد تک دیکھتی ہو سوچتی ہو اسی حد تک میں تمہارے ساتھ اس ماحول میں موجود ہوتا ہوں۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھانے کے لیے پچھلی ناکامی کی مثال دی۔ اب یہی دیکھو سونیا کہ ایمبولینس میں چھپنے کے بعد تم آس پاس کی دنیا سے غافل ہو گئی تھی۔ اگر تم ایمبولینس میں سفر کرنے کے دوران باہر دیکھتی تو میں بھی تمہاری سوچ کے ذریعے دشمنوں کی چال کو سمجھ لیتا، لیکن تم نے ہر طرف سے اطمینان ظاہر کر کے مجھے بھی مطمئن کر دیا تھا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی، واقعی یہاں میں صرف اپنی آنکھ سے دیکھتی ہوں، میرے ساتھ فرحاد کی دورس نگاہیں نہیں ہیں۔ یہاں صرف میں اپنے دماغ سے سوچتی ہوں، جو سوچتی ہوں فرحاد اس کی روشنی میں مجھے مشورے دیتا ہے۔ میں یہ کیوں بھول گئی کہ آزمائش کی گھڑیوں میں میرا فرحاد حیرت انگیز ذہانت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے۔ سونیا، تمہارے دماغ کو کچھ نہیں ہوا، صرف پریشان ہونا اور غصہ کرنا چھوڑ دو۔ ہاں، میں اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کروں گی۔ بہتر ہے، اب تم سکون سے سو جاؤ۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا ان حالات میں نیند آ سکتی ہے؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ ان حالات کو سمجھ کر ہی تمہیں سونا چاہیے۔ پائلٹ کی اطلاع کے مطابق صبح 5 بجے سفر ختم ہوگا، تمہیں 4 بجے تک نیند پوری کرنے دی جائے گی، پھر پتہ نہیں کب سونے کا موقع دیا جائے۔ اچھی بات ہے، میں سونے کی کوشش کرتی ہوں۔ پہلے ایک نظر چمنیری پر ڈالو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھنے اور سوچنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ وہ وسکی کی 2 بوتلیں خالی کرنے کے بعد مدہوشی میں جھوم رہا تھا۔ مسلح نوجوانوں نے اس کو سیفٹی بیلٹ سے باندھ دیا تھا، میں نے کہا۔ میں اس کے مدہوش دماغ میں جھانک کر دیکھوں گا، اب تم آنکھیں بند کرو۔ سونی نے خود کو کمبل میں اچھی طرح لپیٹ لیا، پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اس کے دماغ میں ہولے ہولے کہنے لگا، میں سو رہی ہوں، میرا ذہن پرسکون ہے، آنے والی مصیبتیں اپنے وقت پر آئیں گی، نیند کو بھی اپنے وقت پر آنا چاہیے، اور مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں، میں سو رہی ہوں۔ 5 منٹ کے بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اسے خیال خوانی کی لوری دینے کے بعد میں چپنیری کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ یوگا کے ماسٹر تن سنگھ نے درست کہا تھا کہ شراب اور شباب میں مست رہنے والے یوگا کی مشقوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چمنیری اگر کامیاب ہوتا تو میرے اس کے دماغ میں جھانکتے ہی وہ سانسوں کے الارم سے چونک جاتا، لیکن وہ بہس رہا اور میری سوچ کی لہریں اس کے نشیلے دماغ کو پڑنے لگی۔ نشے کے باعث اس کی سوچیں بے ترتیب تھیں۔ میں اس کے دماغ سے اس کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ میں بھی تھوڑی نیند پوری کر کے پیش آنے والے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ چپنیری کو گہری نیند سلا دیا جائے تاکہ وہ سونیا کو سونے کے دوران کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، نان سینس، میں نے بہت زیادہ پی لی ہے، اب مجھے سو جانا چاہیے۔ نو نیور، وہ نشے میں بڑبڑانے لگا، میں جاگتا رہوں گا، جب یہ پہرے دار سو جائیں گے تو میں اس سالی کے پہلے کپڑے اتاروں گا، پھر اس کی کھال اتاروں گا، پھر اس کی بوٹیاں چباؤں گا، پھر اس کی ہڈیاں۔ میں نے اس کی سوچ میں سمجھایا، کل صبح سونیا کی بوٹیاں چبانے کا بہت موقع ملے گا، کیونکہ اس ویران علاقے میں وہ میرے ساتھ تنہا ہوگی، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہوگا، اس لیے آرام سے سو جانا چاہیے۔ اور میں سو رہا ہوں، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے ذرا سی دیر میں اس کے دماغ کو تھبک تھبک کر سلا دیا
اور اس کے خوابدیدہ ذہن کو سمجھا دیا کہ صبح 4 بجے سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ اس کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی۔ سامنے لکڑی کے صندوق پر کھانے کے لیے کچھ نمکین چیزیں اور مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا، پانی پیا، پھر ایک سگریٹ سلگا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے جہاز کے پائلٹ کی آواز اور گفتگو کے لہجے کو یاد کرنے لگا۔ چند لمحوں میں میری سوچ اس کا لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ پائلٹ کا تعلق یوگا آرمی سے نہیں تھا۔ میں بآسانی اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ جہاز کو ہیٹر کے ذریعے گرم رکھا گیا ہے، ورنہ باہر ایسی غضب کی سردی ہوگی کہ دل کی دھڑکنیں برف کی طرح جم جائیں گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، بیچاری سونیا، جہاز سے باہر نکلتے ہی اس کی کلفی جم جائے گی۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں، اسے گرم کپڑے دیے جائیں گے، اس کے باوجود وہ سردی برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں نے کہا، دیکھو تو جہاز کہاں سے گزر رہا ہے۔ وہ فاصلہ بتانے والے آلے کو دیکھنے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ جہاز ناروے کی سرحد پار کر چکا ہے اور اب آئس لینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ رات کے 1 بجے وہ آئس لینڈ سے گزریں گے، 3 بجے گرین لینڈ کی فضا میں پرواز کریں گے۔ جہاز قطب شمالی کی طرف جائے گا۔ پھر سونیا اور چپنیری کو پیراشوٹ کے ذریعے 80 ارض البلد اور 30 طول البلد کے درمیان علاقہ میں اتارا جائے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، سونیا کو تو موت کی سزا دینے کے لیے سرد جہنم میں پھینکا جائے گا، لیکن ماسٹر چمنیری بھی تو سرد عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کیا وہ 1 ہفتے تک وہاں زندہ رہ سکے گا؟ ہاں، اس کی سوچ نے کہا، وہ کیوں زندہ نہیں رہے گا؟ وہاں ہمارے آدمی اسے پناہ دیں گے۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع تھی کہ اس برفانی علاقے میں تنظیم کے کچھ لوگ پہلے سے موجود ہوں گے۔ میں توجہ سے اس کا دماغ پڑھنے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اس برفانی علاقے کے شمال مغرب کی طرف برف کی تہہ میں چھپے ہوئے 2 کیبن ہیں۔ ایک کیبن میں 5 آدمی اور دوسرے چھوٹے کیبن میں 1 درجن قطبی کتے رہتے ہیں، جو برف گاڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اس سرد جہنم کے کیبن میں جو 5 آدمی ہیں، انہیں زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ تنظیم کے وہ لوگ ایک بہت بڑے ملک کی طرف سے ایٹمی دھماکوں کے سلسلے میں وہاں پر قیام کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک ماہر موسمیات ہے، دوسرا سائنسدان ہے جو ایٹمی دھماکوں کے نتائج کو ریکارڈ کرتا ہے، باقی 3 بہت ہی تجربہ کار فوجی جوان ہیں جو بہترین فائٹر اور نشانہ باز ہیں۔ وہ تینوں سائنسدان کے باڈی گارڈز ہیں۔ پائلٹ کی سوچ سے پتہ چل رہا تھا کہ ماسٹر چمنیری کو بھی سزا دینے کے لیے وہاں بھیجا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار سپر ماسٹر کی موجودگی میں گستاخی کی تھی۔ اس کی گرم مزاجی سے دوسرے ماسٹر بھی نالاں تھے۔ اگر چمنیری کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اسے سزا کے طور پر اس سرد علاقے میں بھیجا جا رہا ہے تو وہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اس سرپھرے کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ اس کی خواہش کے مطابق سونیا کو شکار کرنے کے لیے اس علاقے میں چھوڑا جا رہا ہے، پھر 1 ہفتے کے بعد اسے واپس بلا لیا جائے گا، اور اسے واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ اسے اس سرد علاقے میں رکھ کر اس کے دماغ کی گرمی ختم کی جائے۔ سپر ماسٹر بہت ہی ٹھنڈے دماغ سے اپنے آدمیوں کو ان کی غلطیوں کی سزا دیتا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، لیکن ماسٹر چمنیری جیسا سرپھرا درندہ وہاں قیدی بن کر نہیں رہے گا۔ وہ غصے کی حالت میں کیبن کے ان 5 آدمیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پائلٹ اپنے طور پر سوچنے لگا، وہ نقصان پہنچا سکے گا یا نہیں یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے۔ سپر ماسٹر نے کچھ سوچ کر ہی اسے اس جہنم میں پھینکا ہے۔ پتہ نہیں میں یہ سب کیوں سوچ رہا ہوں۔ مجھے اپنی میریا کے متعلق سوچنا چاہیے، وہ میری واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے دل میں کہا، الو کے پٹھے، تو میری سونیا کو سرد جہنم میں پہنچا کر اپنی میریا کی گرم باہوں میں نہیں جا سکو گے۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنی جھوپڑی کو دیکھا، پھر رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور میں جھولے پر آ کر لیٹ گیا۔ پھر آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ ٹھیک 3 بجے میری آنکھ کھل جائے۔ میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ہر حال میں نیند آ جاتی ہے اور میں وقت کی پابندی سے سوتا اور جاگتا ہوں۔ ٹھیک 3 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ جھونپڑی میں لالٹین روشن تھی۔ سونے سے پہلے اسے بجھانا بھول گیا تھا میں۔ جھونپڑی کے باہر دور تک رات کی تاریکی اور سناٹا تھا۔ میں جھولے سے اتر کر باتھ روم میں گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ منزہ کی ماں ایک بڑے سے مگ میں گرما گرم چائے لیے کھڑی تھی۔ اس نے اشاروں کی زبان میں کہا کہ کمرے میں لالٹین روشن ہے۔ وہ یہ سوچ کر کہ میں جاگ رہا ہوں میرے لیے چائے لے کر آئی ہے۔ واقعی اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے بھی اشاروں کی زبان میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اسے سمجھایا کہ میں چائے پینے کے بعد سو جاؤں گا اور کل تک سوتا رہوں گا، اس لیے کوئی مجھے جگانے نہ آئے۔ وہ میری باتیں سمجھ کر چلی گئی۔ میں دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد ایزی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا 4 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ میں لالٹن کو بجھا کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اب تک گہری اور پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، میری جان، اب اس دماغ میں خواب نہیں فرحاد ہے، چلو اب بیدار ہو جاؤ۔ وہ خواب میں میری آواز سن کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، فرحاد تم میرے قریب ہو، میرے قریب ہی رہو، میں بیدار نہیں ہونا چاہتی۔ آنکھ کھلتے ہی تم چلے جاؤ گے۔ جانے من مجبوری ہے، اب جاگتے رہنے کا وقت آ گیا ہے، شاباش آنکھیں کھول دو۔ اس نے ایسے ایسا آنکھیں کھول دیں، پھر اسے ہوش آیا کہ وہ خواب کی جنت میں نہیں بلکہ کسی جہنم میں جانے کے لیے جہاز میں سفر کر رہی ہے۔ میں نے کہا، سونیا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ شکریہ فرحاد،
और मुतमईन होकर चंपनेरी की जानब देखने लगी। दो नौजवान उसे झिंझोड़ कर बेदार कर रहे थे। मैंने अपने रिस्ट वॉच को देखा। अभी 4 बजने में 5 मिनट बाकी थे। मैंने उसे अपना मामूल बनाकर 4 बजे तक सोते रहने के लिए हुक्म दिया था, लिहाजा वो 5 मिनट से पहले बेदार नहीं हो सकता था। एक नौजवान ने सोनिया की तरफ एक प्याली कॉफी बढ़ाते हुए कहा, मादाम, आप 1 घंटे के मेहमान हैं, कुछ और खाने पीने की ख्वाहिश हो तो तलब करें। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, ये काफी है। नौजवान ने बड़ी आस्तगी से कहा, मादाम, मैं आपसे बहुत मुतासर हूँ। आप ऐसे वक्त में जिंदा दिली का मुजाहरा कर रही हैं। मुझे दिलेर औरतें पसंद है। सिर्फ पसंद करते हो या इनके काम भी आते हो? मैं आपका मतलब समझ गया मादाम, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अपने मास्टर का वफादार हूँ, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं है। सोनिया कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन माइक पर पायलट की आवाज़ सुनाई दी, हम वक्त मुकर्ररा पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मादाम सोनिया और मास्टर चमनेरी, आप हमसे रुखसत होने के लिए तैयार हो जाएं। एक नौजवान सोनिया के पास एक बड़ा सा थैला ले आया, फिर से खोलते हुए बोला, आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें और गर्म लिबास हैं, आप इसे फ़ौरन पहन लें। सोनिया ने दूर चपनेरी की तरफ देखा। वो बेदार हो गया था और लिबास पहन रहा था। वो भी अपनी जगह से उठकर लिबास पहनने लगी। जैकेट के ऊपर इसने फर का कोट पहना, फिर रबर सोल के जूते उतारकर सेल रियाई बछड़े की खाल के बने हुए गर्म जूते पहनने लगी। इस लिबास के बायस इसका बदन अच्छी तरह गर्म हो गया था। उसे एक प्याली काफ़ी और दे दी गई। जब वो काफ़ी पीने लगी तो एक नौजवान ने इसके पास एक टॉर्च और लोहे की एक सलाख रखते हुए कहा, सुपर मास्टर का हुक्म है कि आपको कोई हथियार न दिया जाए। सिर्फ ये आहनी सलाख इसलिए दी जा रही है कि ये बर्फीली ज़मीन कदम कदम पर खतरनाक होती है। कोई नहीं कह सकता कि अगले कदम पर ठोस बर्फ होगी या फिर भुरभुरी बर्फ की तह में गहरी खाई होगी। आप इस आहनी सलाख से रास्ता टटोल कर आगे बढ़ सकेंगी। सोनिया की सोच ने मुझसे कहा, सुन रहे हो फरहाद, मुझे कैसी जगह फेंका जा रहा है? पीछे वो दरिंदा चंपनेरी होगा और आगे कदम कदम पर खतरनाक गड़े होंगे। मैं सुन रहा हूँ सोनिया, मगर इस बात का इत्मीनान है कि रास्तों को समझने के लिए तुम्हारे पास टॉर्च और आहनी सलाख होगी। तुम सिर्फ आगे बढ़ते वक्त मोहतात रहना, पीछे आने वाले चंपनेरी से मैं निपट लूंगा। इतने में फिर पायलट की आवाज़ सुनाई दी, मादाम सोनिया और मास्टर चंपनेरी, ठीक 15 मिनट के बाद आप दोनों के लिए जहाज का दरवाजा खोल दिया जाएगा। आप पैराशूट के साथ तैयार रहें। सोनिया ने स्नो मास्क पहन लिया। इस मास्क में वो सर से गर्दन तक छुप गई थी। अब इसका चेहरा, उसके कान सर्द हवाओं से महफूज रह सकते थे। आंखों को बर्फ के जरा से महफूज रखने के लिए इसने स्काई लाइट का चश्मा पहन लिया। टॉर्च और आहनी सलाख को कमर के बेल्ट से बांध लिया। दोनों जवान पैराशूट का फोल्ड किया हुआ किट इसकी पुश्त पर रख कर इसके सीने और कमर से बांधने लगे। चमनेरी के साथ भी यही किया जा रहा था, लेकिन इसके पास सोनिया से ज्यादा सामान था। इसके होस्टर में एक रिवॉल्वर था और कमर के दूसरी तरफ टॉर्च और टेलीस्कोप लगी हुई गन लटक रही थी। इसके लिए खाने पीने और आग जलाने का सामान, ऑयल बर्नर और बर्फ गाड़ी को एक अलग पैराशूट के जरिए जहाज से गिराने का इंतजाम किया गया था। ठीक 15 मिनट के बाद जहाज का दरवाजा खोलते हुए पहले सोनिया को बाहर छलांग लगाने के लिए कहा गया। मैंने उसे हौसला दिया, कम ऑन सोनिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छलांग लगाकर 3 सेकंड के बाद पैराशूट का हुक खोल देना। हौसला पाते ही इसने छलांग लगा दी। बाहर ऐसी तेज हवा और अनजानी पस्ती थी कि इसका दम उलझने लगा। मैंने फौरन इसकी सोच को कंट्रोल में लेकर कहा, मैंने सांस रोक ली है, अब मेरी सांसें नहीं उलझेंगी, मैं पैराशूट खोल रही हूँ। पैराशूट के खुलते ही पस्ती में गिरने की रफ्तार सुस्त पड़ गई। वो एतदाल से सांस लेने लगी। इसके चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। आसमान कहाँ है, जमीन किधर है, कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस सन्नाटे में सिर्फ त्यारे की आवाज सुनाई दे रही थी। वह चमनेरी को उसके सामान को उतारने के लिए एक महदूद दायरे में चक्कर काट रहा था। जब सोनिया के पांव बर्फ की ठोस सतह से टकराए तो मुझे इत्मीनान हुआ। वो ऊंधे मुंह गिर पड़ी थी। मैंने इसकी सोच के जरिए सहारा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बखैरियत जमीन पर पहुंच गई हूँ। मुझे फौरन ही पैराशूट की बंदिशों से आजाद होना चाहिए। इसकी सोच बता रही थी कि वो सर्दी से कांप रही है। गर्म लिबास और स्नो मास्क, चमड़े के दस्ताने और सिल्क के गर्म जूते इस सर्द इलाके में पहले जैसे हरारत बख्श नहीं थे। ऐसी जगह जहां हद नजर तक बर्फ ही बर्फ हो, जमीन नजर ना आती हो, हत्ता कि आसमान भी दिखाई ना देता हो, वहां ये दुनिया सिर्फ एक बर्फ खाना लगती है। सोनिया को यूं भी लग रहा था जैसे उसे बर्फ की एक वसी कब्र में दफन कर दिया गया हो। वो पैराशूट से आजाद होने के बाद अपने सीने पर दोनों हाथों की कैंची बनाए थर थर कांप रही थी और मुझसे कह रही थी, फरहाद, यहाँ आते ही मैं समझ गई हूँ कि मेरी मौत इस जगह लिखी गई है। मुझ में सर्दी से कांपने की भी सकत नहीं है। मेरा सीना दुख रहा है। सोनिया, तुम ना कहो तब भी मैं तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे सर्द तकलीफों को समझ रहा हूँ और ये भी अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम्हें कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। तुम आम औरतों की तरह कमजोरी जाहिर ना करो। मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दो और तुम इसी जगह खड़ी रहो, मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहकर मैंने फौरन ही पायलट की खबर ली। इसकी सोच ने बताया कि त्यारे के दूसरे चक्कर पर चंपनेरी ने छलांग लगाई थी। तीसरे चक्कर पर इसका सामान पैराशूट से बांध कर गिराया गया था और अब त्यारा चौथा और आखिरी चक्कर काट कर वापस जाना चाहता था। मैंने इसकी सोच में कहा, एक चक्कर और। नहीं, उसकी सोच ने इनकार किया, अब वापस जाना चाहिए।
میں نے اس کے دماغ کو ایک جھٹکا پہنچایا تو جہاز ڈگمگانے لگا۔ اس نے اپنے سر کو جھٹک کر سنبھلنے کی کوشش کی۔ میں کب اسے سنبھلنے کا موقع دے سکتا تھا؟ جہاز اس کے کنٹرول میں تھا اور اس کا دماغ میرے کنٹرول میں تھا۔ میں اس کے دماغ کو جہاں موڑتا تھا جہاز ادھر مڑ جاتا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی فضا میں کروٹیں بدلتا تھا۔ میں اس کے دماغ کے مائکرو فون سے مسلح نوجوان افراد کی چیخیں سن رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے پوچھ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تمام نوجوان سیفٹی بیلٹ سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بیلٹ کھول کر پائلٹ روم کے دروازے تک نہیں جا سکتے تھے کیونکہ جہاز قلابازیاں کھا رہا تھا۔ میں زیادہ دیر تک یہ تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے سونیا کی فکر تھی۔ میں نے آخری بار پائلٹ کے دماغ کو مجبور کیا کہ وہ طیارے کو نیچے لے جائے۔ برف کے صحرا میں جہاز کے بخیریت اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے نیچے آیا، پھر برف کی ٹھوس سطح کو توڑتا ہوا کچھ آگے جا کر برف میں دھنس گیا۔ جہاز میں بیٹھنے والے فی الحال بخیریت تھے۔ پائلٹ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ اس علاقے میں زندہ رہیں تاکہ سونیا کو سرد عذاب میں مبتلا کرنے والے خود سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں یا کیبن تک پہنچ کر سپر ماسٹر سے امداد طلب کریں۔ اس طرح کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا تمام سامان وہاں پہنچے گا اور سونیا اس میں سے اپنا حصہ چھپڑ لیا کرے گی۔ میں سونیا کے پاس واپس آ گیا۔ وہ اسی طرح اپنے سینے پر دونوں ہاتھوں کی کینچی بنائے کھڑی تھی اور خود اپنے دماغ کو سمجھا رہی تھی کہ وہ بزدل و کمزور نہیں ہے، اس غضبناک سردی کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں سونیا، ابتدا میں ہر مصیبت ناقابل برداشت معلوم ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ برداشت کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر نے اسی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں، لہٰذا اب ہاتھ پاؤں کو حرکت دو، چپ چاپ کھڑی رہو گی تو برف کی طرح جم جاؤ گی۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنی کمر سے آہنی سلاخ کو علیحدہ کرتی ہوئی بولی، میرے چاروں طرف سفید دھند چھائی ہوئی ہے، آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا، ٹارچ کی روشنی میں کسی بھی سمت بڑھتی رہو تاکہ جسمانی حرکت سے حرارت پیدا ہوتی رہے۔ میں چمنیری کی خبر لیتا ہوں، یہ معلوم کرتا ہوں میں کس طرح راستے کا تعین کرتا ہے۔ چند لمحے بعد میں سونیا سے رخصت ہو کر چمنیری کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سامان کا بنڈل کھول کر انہیں برف گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ اس سامان میں طبی امداد کے لیے فرسٹ ایڈ باکس بھی تھا اور ایک چھوٹے سے پیکٹ میں قطب نما بھی تھا جس کے ذریعے وہ شمال مغرب کی طرف بنے ہوئے کیبن کی سمت معلوم کر سکتا تھا۔ ایک پیکٹ میں مقناطیسی آلہ بھی تھا۔ جب اس نے آلے کو ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس کی مقناطیسی سوئی اس طرف گھومی ہوئی تھی جہاں لوہے کی سلاخ تھی اور لوہے کی سلاخ سونیا کے پاس تھی۔ تب پتہ چلا کہ کس طرح کامیابی سے سونیا کا تعاقب کرتا ہوا اس کے پاس پہنچے گا۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ہا ہا ہا، سالی بچ کر کہاں جائے گی؟ پہلے اس بوتل سے پی لوں پھر اس کا خون پیوں گا۔ ہا ہا ہا۔ وہ بوتل کھول کر پھر اسے منہ سے لگا کر پینے لگا۔ میں نے اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا کیا، مقناطیسی آلے کی سوئی صرف سونیا کی آہنی سلاخ کی نشاندہی کیوں کر رہی ہے؟ آخر میرے پاس بھی تو فولاد سے بنا ہوا ریوالور اور گن موجود ہے، مقناطیسی سوئی اس فولاد کی طرف کیوں نہیں ہے؟ اس نے چند گھونٹ گٹاگٹ پینے کے بعد کہا، سالا پیتے ہی دماغ میں الٹی سیدھی باتیں آنے لگی۔ بھلا سوئی میری طرف کیوں رہے گی؟ ریوالور اور گن چمڑے کے ہوسٹر اور تھیلے میں ہے۔ برف گاڑی اینٹی میگنیٹک ہے، اس لیے یہ مقناطیسی سوئی صرف اس آہنی سلاخ کی نشاندہی کرے گی جو سونیا کے پاس ہے۔ یہ سوچتے ہی اس نے پھر بوتل منہ سے لگائی اور چند گھونٹ پینے کے بعد سونیا کو گالی دینا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً اس کی سوچ میں کہا، سونیا کتنا پیارا نام ہے، جیسے یہ نام میری بہن کا ہو۔ اس نے ایک دم سے جھلا کر بوتل پٹک دی، پھر چیخ کر بولا، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ ماں تو ضرور ہوگی۔ میری کوئی ماں نہیں ہے، پھر میں پیدا کیسے ہوا؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر غم و غصے سے کانپنے لگا۔ غم و غصے کا یہ مطلب ہوا کہ اسے غصہ کے علاوہ کسی بات کا غم بھی تھا۔ میں نے اس کے اندر بیٹھ کر پہلی بار اس بے حس درندے کو ذرا پگھلتے دیکھا۔ اس کا دل رو رہا تھا اور دماغ کہہ رہا تھا، میری کوئی ماں نہیں ہے۔ پتہ نہیں مجھے کس نے پیدا کیا اور کیوں مجھے ایک گندی نالی میں پھینک کر چلی گئی۔ اس کی آواز برف کے صحرا میں یہاں سے وہاں تک گونجنے لگی۔ مجھے عورت ذات سے نفرت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ماں کا یہ مقدس رشتہ کیا ہوتا ہے۔ آواز کی بازگشت زخمی پرندے کی طرح پڑپڑا رہی تھی۔ وہ اچانک ہی برف کی ٹھنڈی گود میں گر کر رونے لگا، کیونکہ ایک ننھے منھے چمنیری کو گود کی گرمی نہیں ملی تھی، اس لیے دنیا کا ہر رشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ انسان کیسا ہی درندہ ہو، کیسا ہی پتھر ہو، کوئی صدمہ یا محرومی اسے ضرور ایک دن رلاتی ہے، مگر کوئی بھی غم ہو وہ اڑتے ہوئے بادل کی طرح گزر جاتا ہے۔ وہ پھر بوتل اٹھا کر غم غلط کرنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے یہاں سے اٹھنا چاہیے، اگر میں اس کا تعاقب نہیں کروں گا تو کہیں دور نکل جائے گی۔ وہ آدھی بوتل خالی کرنے کے بعد اٹھ گیا۔ اس نے بوتل کو برف گاڑی کے سامان میں رکھا، پھر چرمی لگام کو دونوں شانے اور بغل میں لے کر اس گاڑی کو کھینچتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ مقناطیسی آلے کی سوئی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے سونیا کے پاس پہنچ کر پوچھا، میری جان کیا حال ہے؟ وہ آہنی سلاخ کی نوک کو برف پر مارتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کہ میرے دماغ میں بیٹھ کر تم میری تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے؟ سونیا،
آزمائش کی گھڑیوں میں تم نے کب تکلیفیں برداشت نہیں کی؟ اب تک ہم لہو میں حرارت پیدا کرنے والی آزمائشوں سے گزرتے رہے، لیکن یہ آزمائش ایسی ہے کہ سر کی چوٹی سے پاؤں کی ایڑی تک نام کو بھی حرارت نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا۔ اس کے باوجود تمہارے اندر پہلے جیسی کپکپاہٹ نہیں ہے۔ سردی اپنی جگہ ہے، مگر تمہیں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہاں، موت کو سامنے دیکھ کر یوں بھی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شبنیری کے متعلق بتاؤ، وہ کس طرح اندھے ماحول میں میرا تعاقب کرے گا؟ میں نے اسے مقناطیسی آلہ کا متعلق بتاتے ہوئے کہا، تم آہنی سلاخ کو نہیں پھینک سکتی، تمہیں اسی کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا، لہٰذا چمنیری کو اپنے قریب آنے دو، اسے تو مقابلہ کرنا ہی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے تمام سامان پر تمہارا قبضہ ہو جائے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، تم سوچتے کچھ ہو، ہوتا کچھ ہے۔ ہم دونوں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سپر ماسٹر مجھے اس سرد جہنم میں جھونک دے گا۔ وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، نفسیاتی طور پر وہ مسلسل بڑبڑاتی ہوئی سردی کے احساس کو مٹا رہی تھی۔ میں نے اسے چھوڑ کر طیارے کے پائلٹ کی طرف توجہ دی، لیکن اس کے دماغ نے میری سوچ کی لہروں کو قبول نہیں کیا۔ وہ سرد موت کی تاریکی میں گم ہو گیا تھا۔ جس نوجوان نے سونیا کو جہاز میں کافی پلائی تھی اور اس نے کہا تھا، مادام میں آپ سے بہت متاثر ہوں، میں اس نوجوان کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ جہاز کے اندر کمبل میں سر سے پاؤں تک لپٹا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے چاروں ساتھیوں کی بھی وہی حالت تھی۔ ایک ساتھی اسی وقت مر گیا تھا جب وہ سیفٹی بیلٹ سے آزاد ہو کر پائلٹ روم کی طرف جا رہا تھا، اور ایسے ہی وقت جہاز برف کی سطح سے ٹکرا کر دھنس گیا تھا۔ یعنی 6 مسلح جوانوں میں سے اب 5 رہ گئے تھے اور وہ سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ جہاز سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں، ان کے پاس کمبل اور گرم جوڑے تھے، مگر اس برفانی علاقے کا وہ مخصوص لباس نہیں تھا جو سونیا اور چپنیری نے پہن رکھا تھا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ جہاز کو حادثہ پیش آئے گا تو وہ تمام انتظامات کے ساتھ آتے۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ سونیا اور چپنیری کو اس جہنم میں جھونکنے کے بعد وہ کسی گرم ملک کی جنت میں واپس چلے جائیں گے، لیکن اب جہاز سے باہر نکلتے ہی سرد موت ان پر چھپٹنے والی تھی۔ باہر نہ نکلنے کی صورت میں انہیں بھوکوں مرنا پڑتا، کیونکہ جہاز میں کھانے کا سامان وافر مقدار میں نہیں تھا۔ ویسے ایک امید تھی کہ کیبن کے لوگوں نے جہاز کے گرنے کی آواز سنی ہوگی تو ضرور ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ میں انہیں ان کے حال میں چھوڑ کر سونیا کے پاس آیا۔ وہ ایک جگہ کھڑی ہوئی چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی۔ سورج نکلنے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن وہاں سورج نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور افق تک برف کی سفیدی چمکیلے زرات کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس افق کے پار انسانوں کی کوئی مہذب دنیا ہے، اس بات کا یقین نہیں آتا تھا۔ اچانک سونیا ٹھٹک گئی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ دور ایک دھندلی سی روشنی نظر آ رہی ہے، شاید وہ ٹارچ کی روشنی ہے۔ میں نے فوراً ہی چمنیری کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ ادھر ٹارچ کی روشنی پھینک رہا تھا جدھر مقناطیسی آلہ کی سوئی سونیا کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر کہا، سونیا، چمنیری تمہاری طرف آ رہا ہے۔ ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں خود انجانے میں اس کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ تم جہاں ہو وہیں کھڑی رہو، میں چمنیری کی ہوا لیتا ہوں۔ میں چمنیری کے دماغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، مجھے ٹارچ روشن نہیں کرنا چاہیے، سونیا ہوشیار ہو جائے گی۔ اتنی روشنی تو ہے کہ میں مقناطیسی سوئی کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، کیا یہ جمع مردی ہے کہ میں ایک تنہا اور بے یار و مددگار عورت پر حملہ کروں؟ اس نے دانت پیس کر کہا، کوئی عورت قابل رحم نہیں ہوتی، یہ عورتیں مجھ جیسے لوگوں کو جنم دے کر اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں سمجھایا، لیکن مجھے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں ایک عورت کی وجہ سے دنیا کی تمام عورتوں سے انتقام لے رہا ہوں، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی پیدا کرنے والی کی توہین کر کے میں خود کو ماں کی گالی دے رہا ہوں۔ وہ ایسے لرز گیا جیسے پہلی بار گالی کھانے کا احساس ہوا ہو۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا، جس ماں کو میں برا کہتا ہوں اس کی مجبوریوں کے متعلق نہیں سوچتا ہوں۔ میں کیا سوچوں جبکہ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، نہ ماں کو دیکھا نہ اس کی مجبوریاں دیکھیں، لیکن اس دنیا کی کسی ماں کا دکھ دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بڑی اذیتوں سے پیدا کرنے کے بعد کوئی ماں اپنی اولاد کو کیوں چھوڑ دیتی ہے، یا دنیا والے کیوں چھڑا دیتے ہیں۔ وہ دور خلا میں دیکھنے لگا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ایک بار اس نے ایک ایسی عورت کو دیکھا تھا جو اپنی چھاتی پیٹ کر اور بالوں کو نوچ کر اپنے گمشدہ بچے کو آواز دیتی تھی۔ چمنیری کو مثبت انداز میں سوچتے دیکھ کر میں نے سونیا سے کہا، سونیا، چمنیری کو بڑے پیار سے آوازیں دو۔ وہ حیرانی سے بولی، تمہارا دماغ درست ہے؟ کیا میں دشمن کو آواز دے کر اپنی موت کو بلاؤں؟ نہیں سونیا، میں دماغ میں جھانکتا رہتا ہوں۔ آج ایک ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے درندے کے دل میں جھانک رہا ہوں۔ میرے مشورے پر فوراً عمل کرو، اسے آواز دو۔ اس نے ماسک کا ہڈ اٹھا کر آواز دی۔ میں چمنیری کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس وقت برف کے صحرا میں ایک عورت کی آواز پھٹک رہی تھی، چمنیری۔ میں نے چمنیری کی سوچ میں کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ شاید وہ عورت اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا، لیکن وہ میرا نام لے رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے۔ سونیا نے پھر پکارا۔ میں نے کہا، ہاں وہی آواز ہے، وہی میرا نام ہے۔ میری ماں کی روح کیسی تھی میں نے کبھی نہیں سنی، شاید اس صحرا میں اس کی روح میرے لیے بھٹک رہی ہو۔ شاید یہی بات ہے۔ میں اسے پوچھوں گا کہ اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تھا اور اب اس صحرا میں مجھے کیوں پکار رہی ہے۔ وہ ٹارچ روشن کر کے ادھر ادھر دکھنے لگا۔ اس بار سونیا نے میری ہدایت کے مطابق ممتا بھرے لہجے میں پکارا، چمنیری میرے بیٹے۔ سونیا کا خیال تھا کہ دشمن اس کی آواز کس سمت فائر کرے گا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب جواباً ایک بکھرے ہوئے درندے نے آواز دی، ماں۔
मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ माँ। कोई भी जानदार हो, वो अपने जन्म के सबसे पहले रिश्ते की जानब खींचा जाता है। गाय का बछड़ा हो या आदमी का बच्चा, वो सबसे पहले माँ के दूध की तरफ लपकता है। दूध को दूसरे लफ्जों में प्यार का पहला चटखारा कहते हैं। इस चटखारे को चमनेरी जैसा दरिंदा भी ना भूल सका। इस दरिंदे के अंदर बेतरा इसतरा पैदा हो गया था। वो कभी इधर कभी उधर घूम घूम कर देख रहा था कि उसे आवाजें देने वाली माँ कहाँ है। दूर तक बर्फ की सफेदी और ठंडक के सिवा कुछ ना था। फिर ये कि वहां ज्यादा दूर तक देखा भी नहीं जा सकता था। बर्फ के जरात सफेद धुंध की तरह फैले हुए थे और तकरीबन 20 गज के फासले पर खड़ी हुई सोनिया को नहीं देख सकता था। सोनिया जैसी जवान औरत चमनेरी जैसे देव हैकल इंसान को अपना बेटा कभी नहीं कह सकती थी। हालांकि उसे माँ बनने की बड़ी आरजू थी। भारत में मजबूरी वो जापान में एक लेपालक बच्चे को छोड़कर आई थी। अब उस बर्फानी इलाके में भी मजबूरी थी कि वो चमनेरी को बेटा कहे। किसी से दोस्ती करने के लिए तो इंसान नाजायज रिश्ते भी कायम कर लेता है, और माँ बेटे का रिश्ता तो बहुत ही मुकद्दस होता है। सोनिया ने सर्दी से कांपते हुए सोच के जरिए मुझसे कहा, फरहाद, ये क्या मजाक है? तुम चमनेरी की खोपड़ी को किस तरफ घुमा रहे हो? वो मुझे माँ कहकर पुकारा है, जबकि वो थोड़ी देर पहले मुझे चीर फाड़ कर रख देना चाहता था। मैंने कहा, सोनिया, वो सर फिरा जिधर घूम रहा है मैं उसे घुमा रहा हूँ। मुझे उसकी सोच से पता चला है कि इसकी माँ ने उसे जन्म देकर छोड़ दिया था। उसने माँ की सूरत कभी नहीं देखी। वो सिर्फ तुमसे ही नहीं, दुनिया की तमाम औरतों से नफरत करता है। मैंने इस नफरत को मोहब्बत की राह पर मोड़ दिया है। सोनिया की सोच ने कहा, नफरत को मोहब्बत में बदलना एक नेक अमल है, लेकिन उस दरिंदे का क्या ठिकाना? उसकी जहनी रोब बहकेगी तो वो अचानक ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। उसे मार डालना बेहतर है। सोनिया, उसे मार डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर जरा सोचो तो, इसके मरने के बाद तुम वहां बिल्कुल तन्हा रह जाओगी। बेहतर है कि वो जिंदा रहे और तुम्हारा मुहाफिज बनकर रहे। चलो उसे आवाज दो, मैं उसके पास जा रहा हूँ। ये कहकर मैं चमनेरी के दिमाग में वापस आ गया। इसी लम्हा सोनिया ने उसे आवाज दी, चमनेरी मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? चमनेरी ने फिर धड़कते हुए दिल से सोचा, हाँ सचमुच मेरी ही माँ है, इसलिए तो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही है। मगर ये आवाज तो चारों तरफ गूंज रही है, मैं उसे कहाँ तलाश करूं? मैंने उसकी सोच में कहा, मैं भी कैसा अहमक हूँ, मैं इस मकनातीसी आले के जरिए वहां तक पहुंच सकता हूँ। उसने मकनातीसी आले को देखकर कहा, इस आले की सुई तो उस आहनी सलाह की निशानदेही कर रही है जो सोनिया के हाथ में है। मैंने इसकी सोच में समझाया, तो क्या हुआ? मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि सोनिया ने भी मेरी माँ की आवाज सुनी हो, उसे कुछ ना कुछ तो मालूम हो जाएगा। वो कायल होकर मकनातीसी आले की सुई को देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर कहा, तैयार रहो, वो आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग से सिर्फ मेरी सोच उभरेगी, तुम उसी के मुताबिक उससे बातें करती रहना। 1 मिनट के बाद ही वो सोनिया से चंद कदम के फासले पर आकर ठहर गया। बर्फ के गुबार में वो दोनों एक दूसरे को धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे। शमनेरी ने सोचा, मुझे फौरन ही रिवॉल्वर निकालकर उसे ललकारना चाहिए, वरना ये चंद कदम के फासले तक भी भागेगी तो नजरों से ओझल हो जाएगी। मैंने इसकी सोच में कहा, रिवॉल्वर निकालना जरूरी नहीं है, पनहत्ती है और फिर अपनी जगह खड़ी हुई है। मैं से पूछता हूँ कि वो पूछने लगा, यू डर्टी गर्ल, क्या तुमने यहाँ किसी औरत की आवाज सुनी है? सोनिया मेरी सोच के मुताबिक कहने लगी, अपनी आवाज कौन नहीं सुनता? मुझे पहचानो, मैं ही तुम्हें आवाज दे रही थी बेटे। उसने चौंक कर सोनिया को देखा, फिर गुस्से से कहा, बकवास मत करो, क्या अपनी मौत को सामने देखकर मुझे बेटा कह रही हो? नहीं, एक माँ अपने नादान बच्चे से डरकर नहीं, मोहब्बत से मजबूर होकर उसे बुलाती है। क्या तुम मुझे बेवकूफ और पागल समझती हो? मेरी माँ तो कोई बूढ़ी औरत होगी और तुम जवान हो। मैं अहमक नहीं हूँ तुम्हारे फ्रेब में आ जाऊं। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा अहमक नहीं है, तुम समझदार हो। मुझसे ये पूछो कि मैं आम माओ की तरह बूढ़ी क्यों नजर नहीं आती? अच्छा बताओ, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच्चे अपनी माँ को धमकियां नहीं देते, बुरी बात है। वो गुस्से से तिलमिलाकर आगे बढ़ा, उल्लू की पट्टी मुझे बातों में उलझा रही है, मैं तेरा गला घोंट दूंगा। सोनिया अपनी जगह साखत खड़ी रही। चमनेरी करीब आकर गला घोंटने से पहले इसके मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद करना चाहता था। सही टारगेट इसी वक्त लगता है जब दिमाग हाथों को सही टारगेट बताए। मैंने इसका दिमाग बनकर उसे बताया कि सोनिया का चेहरा 1 इंच आगे है, लिहाजा उसका हाथ सोनिया के चेहरे के सामने से तमाचा मारे बगैर घूम गया। उसने झल्लाकर दूसरी बार हाथ चलाया, दूसरी बार भी उसे नाकामी हुई। सोनिया ने बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, मेरे बच्चे, मुझे मारना तो दूर की बात है, तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे, इसलिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की रूह खड़ी है। उसने बेयकीनी से सोनिया को देखा, फिर सोचने लगा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये एक रूह है जबकि ये सोनिया मेरे सामने मुजस्सम है? मैंने इसकी सोच में कहा, बेशक ये मुजस्सम नजर आती है, लेकिन मैं तमाचे नहीं मार सका। मेरा हाथ इसके चेहरे पर से यूं गुजर गया जैसे धुएं से गुजर जाता है। अब मैं इसे छू कर देखता हूं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसके दिमाग को समझाया कि सोनिया का दायां शाना जरा दाएं तरफ है,
اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ سونیا کے شانے سے ذرا ہٹ کر فضا کو ٹٹولنے لگا۔ اس ناکامی کے باعث وہ بھکلا کر اس کے چاروں طرف گھومنے اور اسے چھو لینے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بڑی تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا، مگر جسم کا کوئی عمل دماغ سے زیادہ تیزی نہیں دکھا سکتا۔